خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دا رومنس بائی پال۔ اس حوالے سے آج 7ویں باب کی دوسری قسط ہے، 7th چیپٹر اینڈ سیکنڈ پروگرام ریگارڈنگ 7th چیپٹر۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے لیے، خداوند کے زندہ پاک کلام کے لیے جو آپ کی زندگیوں میں ہر روز گھر کرتا جا رہا ہے، اور آپ اس میں روز بروز دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانوں کو اپنے دہنے ہاتھ سے سنبھال کے رکھے۔ عزیزو، گزشتہ پروگرام میں فرسٹ ایپیسوڈ، پہلی قسط جو 7ویں باب کے حوالے سے ہم نے سیکھی، اس میں ہم نے بڑے واضح طور پر خداوند کے پاک کلام کے حوالے سے اس کنفیوژن کو، مس کنسیپشن کو، بے یقینی اور غلط تعلیم کو ریجیکٹ کیا، جہاں پر پولوس یہ کہہ رہے ہیں اپنے یہودی بھائیوں سے کہ تم تو جانتے ہو، اور خیال یہ کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے غلط طور پر کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم شریعت سے واقف ہو کہ شریعت میں عورت کی شادی ہو تو دوبارہ شادی کیسے ہو سکتی ہے۔ نہیں، ہم نے اس بات کو چیلنج کیا، اس غلط تعلیم کو چیلنج کیا کہ پولوس اپنے یہودی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم تو جانتے ہو، لیکن وہ خداوند کی شریعت کا ریفرنس نہیں دے رہے، خداوند کی شریعت سے کوٹ نہیں کر رہے، اور اس سے واقفیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ ربینیکل لا، جو ریبائز کا لا تھا، جو لا آف دا لینڈ تھا، جو سرزمین کا قانون تھا، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ جب عورت کی دوبارہ شادی ہو جائے قانون کے مطابق، تو وہ قانون جو ہے وہ شریعت، خدا کی شریعت نہیں تھی، بلکہ وہ شریعت سرزمین اسرائیل کی بات کر رہے تھے، کیونکہ ریبائز نے یہ نرمی، یہ چھوٹ کر رکھی تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد وہ اس نکاح نامے سے، اس لیگل ڈاکیومنٹ سے آزاد ہو سکتی ہے، اور پھر اس کی ری میرج، دوبارہ شادی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے چونکہ یہ ایک پریکٹیکل بات ہے، بہت سے بھائیوں نے سجیشنز اور کویسچنز، فیڈ بیک اور سوالات کیے ہیں، اور میں اس پروگرام کے دوران اور اگلے کئی پروگرامز میں ان کا ذکر کرتا رہوں گا، ان کے حوالے سے جواب ضرور دیتا رہوں گا۔ بٹ ریگارڈلیس آف دیز فائنر ڈیٹیلز، یعنی اگرچہ میں نے آپ کو یہ تفصیلات اور یہ گہری بھید کی باتیں سکھائیں اور سمجھائی ہیں، تو بھی پولوس کا اس ایگزامپل کو، اس مثال کو، اس استارے کو، اس سمبلزم کو استعمال کرنے کا مقصد پھر وہی ہے کہ پرانا شوہر جس کی آپ بیوی ہیں، لافلی ویڈڈ وائف ہیں، جس کے نکاح میں ہیں آپ اسی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ مسیح کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، مسیح کے ساتھ شادی کی ہوئی کہلانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے پرانے شوہر کی، اپنے پریویس تعلق کی آزادی چاہیے، اس میں آپ نے بندھے نہیں رہنا۔ دس از آلسو کالڈ اسپیشلی ان اسپریچول ٹرمز، روحانی تعلق کے حوالے سے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی سول ٹائز، اپنی روحانی تعلق کو توڑنا ہے، اس نکاح نامے کو توڑنا ہے، اس بری طبیعت کے ساتھ، اس یاتسر ہارا کے ساتھ، اس اولڈ نیچر کے ساتھ جس کے ساتھ آپ بندھے ہوئے تھے، جو جسمانی شریعت ہے، جو اعضاء میں نظر آتی ہے، جس کے حوالے سے پولوس بار بار کہتے رہے ہیں، اور اس چیپٹر میں بھی، اس باب میں بھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے 7ویں باب کی 23ویں آیت، اسی 7th چیپٹر کی 23rd ورس، جب پولوس کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ سو دا ہول پوائنٹ از، پورا ان کا جو خلاصہ لب لباب اس تمام ڈسکشن کا اور اس رائٹنگ کا اور یہ سمبلزم، یہ استعارے یوز کرنے کا ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پرانی انسانیت کی قید سے، اس نکاح نامے سے، اس لیگل ڈاکیومنٹ سے، اس روحانی تعلق سے، اس سول ٹائی سے آزاد ہو جائیں، جو بری انسانیت، جو بری طبیعت، جو یاتسر ہارا کے ساتھ ہمارا بندھا ہوا ہے۔
ڈیو ٹو دی اوریجنل سن آف ایڈم، جو آدم کے گناہ کی وجہ سے ایک تعلق بنا. وی مسٹ کٹ دیٹ آف، ہم نے اس کو توڑنا ہے. اور جب آپ کسی چیز کو، کسی تعلق کو توڑتے ہیں تو اس کے لیے قوت کی، زور کی ضرورت ہوتی ہے. عزیزو، اس سلسلے میں ہمارا زور کون ہے، ہماری طاقت کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا منجی ہے. اس کا قوت والا، قدرت والا نام ہے ہاللیلویہ، یسوع نام، یشوع مشیاہ کا فتح مند نام. کیونکہ یاد رہے کہ جب آپ گناہ سے بندھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو خداوند کی شریعت اس کو کنڈیم کرتی ہے، اس کی سزا کا اعلان کرتی ہے. اور جس بات کی طرف پولوس، گہری بات کی طرف پولوس بہت جلد ہمارا دھیان لگانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کانڈیمنیشن آف لا، یعنی خداوند کی شریعت میں جو سزا کا حکم ہے، وہ سزا ہم سے لے لی گئی ہے، وہ یسوع نے پوری کر دی ہے. وہ سزا جو گناہ گار انسان کو ملنی تھی، وہ پوری قیمت یسوع المسیح نے چکا دی ہے. سو ہمیں اپنی عادات کو بدلنا ہے. وہ عادات جو آدم کے گناہ کی وجہ سے، جسمانی رغبتوں کی وجہ سے، جو یاتسر ہارا کی وجہ سے، ایول انکلینیشن کی وجہ سے، بری طبیعت کی وجہ سے، برائی پر اور گناہ کے راستے پر جانے کی طرف زور دیتی ہیں، اب ہم نے زندگی کے راستے پر جانا ہے. اس راہ کو فالو کرنا ہے جو خداوند یسوع المسیح ہے، جو راہ اور حق اور زندگی ہے. ہاللیلویہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس خاص بات کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی، اور اس آرگیومنٹ کو، ان دلیلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پولوس دے رہے ہیں کہ پس ہم کیا کہیں؟ کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بغیر شریعت کے میں گناہ کو نہ پہچانتا. اینڈ دین ہی کیریز آن، اور اس کے بعد وہ آگے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں. میں نے اس حوالے کو پہلے پڑھا ہوا ہے اور اس کو دہرانا نہیں چاہتا. آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہ رہا ہوں، آپ کا فوکس اس پوائنٹ پر مرکوز کرنا چاہ رہا ہوں عزیزو، کہ ہمارے ہاں مسیحت میں، کرسچینٹی میں، سن کی ڈیفینیشن، گناہ کی جو تعریف ہے، وہ ہر کوئی اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی اپنے حوالے سے کہتا ہے. بلکہ مجھے تو کچھ بہن بھائیوں نے ایسا بھی کہا جو کہ میرے لیے کافی مذاق خیز تھا، کہ بھائی جو بات آپ کے لیے گناہ ہے وہ شاید میرے لیے گناہ نہ ہو، اور جو میرے لیے گناہ ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو. تو میں ان کی اس بات سے حیران ہو گیا. اور بہت یہ انکریکٹ تھیولوجی ہے، غلط تعلیم ہے کہ سن کی کوئی انڈیویجول یا کسٹمائز ڈیفینیشن نہیں ہے. بلیور بائی بلیور، ایماندار سے ایماندار، اس کی ڈیفینیشن، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بدل نہیں جاتی ہے، انلیس خدا نے آپ کو ذاتی طور پر آ کر کچھ سمجھایا ہے. جیسے آدم کو اس نے خاص حکم فزیکلی، پرسنلی، انڈیویجولی دیا تھا کہ بھائی آپ نے باغ کے جو بیچ میں درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا. تو اگر تو آپ کو خدا نے ایسے آ کے کوئی حکم دیا ہے تب تو میں اس کی بات کو، امپورٹنس کو، اہمیت کو سمجھوں گا. لیکن اگر آپ اپنے دل کے حوالے سے کچھ مجھے بتانا چاہتے ہیں تو بھائی دل کے حوالے سے وی مسٹ بی ویری کلیئر کہ آپ کا دل جو ہے بائبل کے مطابق، خدا ان کے کلام کے مطابق سب سے زیادہ ہیلا باز ہے، بہانے باز ہے. سو دل کی بات نہیں ماننی، کلام کی بات ماننی ہے، اور کلام خدا ہے. کئی دفعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی کلام میں پرانے عہد نامے تے کوئی ہور ڈیفینیشن ہے، کوئی ہور طریقے دا گناہ ہے گا، تے نویں عہد نامے گناہ دی ڈیفینیشن، گناہ دے حوالے نال گلاں بدل گئیاں نے. میں آپ کو نئے عہد نامے سے ایک ہی ڈیفینیشن دینا چاہتا ہوں جو کہ خداوند یسوع المسیح کے بہت قریبی اور بہت عزیز شاگرد یوحنا رسول نے اپنے خط میں لکھی ہے. یوحنا کا پہلا عام خط، فرسٹ لیٹر، فرسٹ ایپسٹل آف جان، اس کا چیپٹر 3، تیسرا باب. اور اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں، یوحنا رسول پاک روح کی ہدایت سے لکھتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے. آمین. سو خداوند کی شریعت کی مخالفت گناہ ہے، دیٹ از سن. اس کے علاوہ بائبل کی
نئے عہد نامے یا پرانے عہد نامے کی کوئی علیحدہ ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اب پولوس جو ذکر کر رہے ہیں کہ خداوند کی شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کراتی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ شریعت میں ایک چیز سے منع کرنے کا لکھا گیا ہے، اور میرے اعضاء کی جو شریعت ہے، یعنی جسمانی جو میری طبیعت ہے یا سرہارا جو ہے، وہ مجھے پھر وہ کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، دیٹ میکس می اے سنر، یہ چیز مجھے گناہ گار بنا دیتی ہے۔ تو وہ خداوند کی شریعت کو الزام نہیں دے رہے، بلکہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ خداوند کی شریعت تو مجھے بڑا صاف صاف بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط، لیکن میرے اعضاء میں جو غلط کام کو کرنے کی ٹینڈنسی ہے، رغبت ہے، جیسے آدم نے غلط کام کیا، حوا نے غلط کام کیا، although they were told، اگرچہ انہیں بتایا گیا تھا، تو وہ اسی چیز کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں that makes me sin۔ عزیزو، ہمیں خداوند کی شریعت، خداوند کے اوپر الزام دھرنے، خداوند کے کلام کے اوپر الزام دھرنے کی بجائے اپنی جو رغبتیں ہیں، ٹینڈنسی ٹو کمٹ سن ہے، اس کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ خداوند کی صلیب، خداوند کا فضل ہو گیا ہے تو ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور یہ کہیں کہ اب گناہ کی کوئی سزا نہیں ہے، سو ہم گناہ کریں اور کرتے جائیں تو بھی ہم بچ جائیں گے۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے ساتھ، خداوند کے پیار کے ساتھ ایک گھناؤنی کھلواڑ ہے۔ ان فیکٹ ڈیو ٹو دا کراس آف یسوع المسیح ناصری کی صلیب کی وجہ سے، اس کے پیار کی وجہ سے، تو ہمیں گناہ سے اور گناہ کی رغبت سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، بچانا ہے۔ عزیزو، بہت سے بہن بھائی اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کرتے ہوئے خداوند کے آئین اور احکام کو، اس کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا نصب العین، اپنی زندگی کا مقصد بناتے جا رہے ہیں۔ اس میں کئی بڑے بڑے خادم بھی موجود ہیں، چاہے وہ پاکستان، ہندوستان کے ہوں، چاہے وہ امریکہ یا انگلستان کے ہوں۔ ہم نے بہت سے خادموں کو اپنے دلوں کو خداوند کے حضور عاجز کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ آخری دنوں کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ خداوند کی پاک روح جو آخری دنوں میں ہر فرد بشر پر ڈالے جانے کا وعدہ ہے، نبوت ہے، پروفیسی ہے یوئیل کی کتاب میں، اور جب پاک روح کی بات ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ نئے عہد کا نشان ہے۔ پاک روح takes us into a new covenant, New Testament period. That also shows، یرمیہ کے 31ویں باب میں خداوند یہی کہتے ہیں کہ جب میں اپنی روح تمہارے زندگیوں پر، تمہارے دلوں پر ڈالوں گا تو تمہارے دلوں پر اپنے احکام کو لکھوں گا۔ پاک روح کا نزول نئے عہد کے لیے قوت کا لباس دراصل ہمیں خداوند کے آئین اور احکام کی فرما برداری کراتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں پاک روح مل گیا ہے، ہم نئی پیدائش سے مستفیض ہو گئے ہیں تو ہم خداوند کے آئین اور احکام کو رد کرنا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے دلوں کو نرم کریں گے، لیکن وہیں پر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو خداوند کے کلام، اس کے آئین احکام، ان کی فرما برداری کے حوالے سے حجت کریں گے۔ سوال پوچھنا اچھی بات ہے، لیکن حجت کرنا، یہ آرگیومنٹ دینا کہ ہم کیوں کریں، ہم نے تو نہیں کرنی، ہم تو ایسی آیتوں کا استعمال کریں گے، انہیں غلط طور پر کھینچیں گے، مروڑیں گے، توڑیں گے، جو خداوند کے آئین اور احکام کی نافرمانی کا کہتی ہیں، جو کہ شریعت کے ترک ہونے کا، ختم ہونے کا کہتی ہیں۔ تو عزیزو، ایسے بہن بھائیوں کے حوالے سے اور ان کے ایٹیٹیوڈ، ان کے اس طرح کے رویے کے حوالے سے خداوند کا کلام بڑا واضح ہے۔ وہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو ریبیلین کا نام دیتا ہے، وہ ان کے رویے کو باغیانہ قرار دیتا ہے، اور جو خداوند کا باغی ہو، اس کے آئین اور احکام اور اس کی فرما برداری کے حوالے سے باغی ہو، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ میں یرمیہ کے اس ریفرنس کو بھی آپ کے لیے کوٹ کر دوں جو نئے عہد کے حوالے سے ہے، نیو کوننٹ کے حوالے سے ہے، اور خداوند فرماتے ہیں کہ میں اس عہد کو اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ عزیزو، اگر ہم اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں
تو خداوند فرماتے ہیں کہ میں اس عہد کو باندھوں گا اور اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، اپنی توریت، اپنے آئین، اپنے احکام ان کے اندر رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو نیو ٹیسٹمنٹ اور نیو کوننٹ کا حقدار سمجھتے ہیں، دین آور لائفز، تب ہماری زندگیاں خداوند کے آئین، احکام، اس کی شریعت کو ثابت کریں، شو کریں، دکھائیں، تاکہ خداوند کے کلام کے مطابق وہ ہمارا خدا ہو اور ہم اس کے لوگ ہوں۔ اسی ریفرنس میں، اسی حوالے میں یرمیہ کہتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے جب میں یہ نیا عہد باندھوں گا اور اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، تب میں ان کی بد کرداری کو بخشوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا۔ یہ ہے وہ فضل، یہ ہے وہ گریس، یہ ہے وہ خین، یہ ہے وہ خیرس جس کا خداوند ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے فضل کا، اس کی گریس کا حصہ بننا چاہتے ہیں، then we must have his covenants in our hearts۔ ہمیں اپنے دلوں پر اس کی شریعت، اس کی توریت اور اس کے آئین کی فرمانبرداری دکھانی ہے۔ خداوند ہم سبوں کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔